हिलारी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खान साहब ने की है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। क्या ख्याल है आपका? खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दें और उसके बाद उसकी एक मुफस्सिल किस्म की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो मरासले के हवाले से। एक जानिब वो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारे मामलात पर सवाल भी उठाते हैं, उंगली भी उठाते हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनके बहुत सारे मामलात पर उन्हें एतराज़ है, लेकिन फिर उसी से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो मरासले की उस लेटर की तहकीकात करें। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक्सेप्टेबल होगा उनके लिए? इमरान खान ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़े सीरियस चार्जेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेवल किए हैं, वेरी सीरियस चार्जेस। उन्होंने कहा है कि ये लंदन में और उसका भाई पाकिस्तान में साजिश कर रहे हैं, और जब साजिश एक लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होता है तो वो सेडिशन होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो वाकई प्रूव हो जाए तो सेडिशन टू ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये बड़ा सीरियस चार्ज है। और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जब वो लंदन में थे तो उनको रिपोर्ट्स मिली थी कि वो किधर किधर गए और किससे मिले, और जिन लोगों से गए और जिनसे मिले वही लोग और उसी मुल्क के लोग जो बाद में साजिश हुई थी नून ये पीटीआई के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें वो शरीक थे। उसका भाई इधर शाहबाज और वो ख़ुद उधर। तो ये एक चार्ज था। दूसरा चार्ज ये था कि उनके पार्टी के लोग फॉरेन एम्बेसीज़ के साथ शहबाज शरीफ के लीडरशिप के नीचे मिल रहे थे, और उनकी गुफ्तगू और उनकी बातें और क्या वो इन्फॉर्मेशन या क्या चीज़ें एक्सचेंज किया है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, यही जुडिशल कमीशन के साथ। और तीसरा चार्ज जो उनका ये था कि इन लोग सब मिलके जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ वर्जी की, वो कैसे सबवर्ट किया कि वोट बाइंग और हॉर्स ट्रेडिंग जो मना है, और उसके लिए भी सबूत है जिसके इस कमीशन के पहले, इस कमीशन के आगे ये इट विल बी सर्व्ड। मगर बात असल ये है, तो इस वक्त तो वो गवर्नमेंट है, इस वक्त ये लोग जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये बड़े सीरियस चार्जेस लेवी किए हैं वो इस वक्त हुक्मरान हैं इस मुल्क के। ये एजेंसीज़ और ये इदारे उनके तहत काम कर रहे हैं। तो क्या, मैं नहीं कहता कि जजेस ठीक नहीं है, वो जजेस बिल्कुल, अगर भी जजेस इम्पार्शल हैं, और वो भी एक कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इफ़ है, अगर भी वो इम्पार्शल हैं, फेयर हैं, फिर भी किसको पता किस किस्म का एविडेंस सबूत होगा कि नहीं। तो कहने की बात फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस किस्म के एविडेंस पेश करना फ्रॉम देयर ओन एजेंसीज एक इम्पार्शल बॉडी के सामने बड़ा मुश्किल है। मगर ये कहते हैं कि ओपन कोर्ट में हो, सबको सुना जाए, तो मेरे लिए ये मैं मानूंगा। ठीक। इमरान साहब, आपको लगता है कि वाकई ओपन हियरिंग का उनका मुतालबा जायज़ है और ऐसा मुतालबा हो भी जाएगा और इससे इस मसले का हल निकल आएगा? ये फिर ये हमेशा की तरह जो हमारे बहुत सारे मामलात में हम देखते हैं कि वो कभी उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं आता, फिर कमीशन ही बन जाते हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं उस तरह नज़र आते, तो ये भी कोई एक ऐसा ही मामला हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, पहली बात तो ये है कि मैंने कल ही कहा था यहीं बैठ के कि इमरान खान साहब और उनकी जमात इस बात को नहीं मानेगी, इस्लामी को नहीं मानेगी, और आप देख लें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको नहीं माना। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि असल में इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये जो मामला हुआ है बैरूनी साजिश वाला, इस मसले को सुलझाया जाए, बल्कि वो इसको मज़ीद उलझाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सियासी फ़ायदा ही इसमें है कि ये मामला मज़ीद से मज़ीद उलझे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में सियासतदान जितने भी होते हैं वो इश्यूज़ हल करके सियासत नहीं करते, वो इश्यूज़ खड़े करके सियासत करते हैं।
تو عمران خان صاحب بھی اس وقت ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں کہ وہ ایشو اس کو بنا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں ضرور کہوں گا کہ آپ عمران خان صاحب یعنی یہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں، ایشو یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایشو نہیں ہے، وہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں اتنا ایشو ایشو ہے اس طرح سے نہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ سازش نہیں تھی، لیکن وہ مزید ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ لکھ لیں، ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن، ضرور ہونا چاہیے، آپ بنا لیں. لیکن اگر ان نے بھی یہی فیصلہ دیا تو آپ، میں اور ہلالی صاحب تینوں اللہ کرے کہ ایسے ہی بیٹھے ہوں تو ہم یہاں یہی ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب اسی طرح سے اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کو بھی نہیں تسلیم کر لیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ میری اس بات کو ہوا عمران خان صاحب کی تعریف سمجھیں یا ان پہ تنقید سمجھیں، لیکن یہ بات ایک سچ ہے کہ انہیں ایشوز کھڑے کرنے کا فن آتا ہے، نیریٹو بلڈنگ. وہ ہاں جی، وہ اپنا بیانیہ اپنے سپورٹرز اور اپنے کارکنوں کو اس طرح سے اپنا بیانیہ بیچتے ہیں کہ ان کا سپورٹر، ان کا کارکن وہ بیانیہ بائے کرتا ہے، اور عمران خان صاحب اس سے پوری طرح کھیلتے ہیں. عمران خان صاحب اس کو اس طرح سے اپنے عوام کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اس مہارت سے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ پوری توجہ جو ہے اپنے کارکن کی وہ اپنی طرف مبذول کرا رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج جو گھر میں ہو رہا ہے کہ اگر بیٹا عمران خان صاحب کی بات سے کنونسڈ ہے تو وہ اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر بیٹی یا ایون بیوی، تو یہ باپ بیٹا، یہ ساری چیزیں اسی طرح. تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو کرپشن والا جیسے بیانیہ پٹ گیا تھا، وہ اب اگر یہ بیانیہ بھی پٹ جاتا ہے تو پھر وہ آگے کیا کریں گے. اس لیے اس کو وہ اتنا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف اسی طرح سے اس کو کانٹروورشل بنائی رکھے اور اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو بہتر کرے. ہلالی صاحب، عمران صاحب کی جو تجزیہ ہے اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سچ کچھ نہیں ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس سے صرف کھیل رہے ہیں، ایک ایشو بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل گین کے لیے ایسا کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک اس معاملے کے حوالے سے کیا یہ واقعی؟ ایک منٹ ہلالی صاحب، مجھے صرف ایک لائن کہہ لینے دیں. سمینہ پاشا اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہ رہی ہیں میری نہیں، میں نے تو کہا مجھے اسیسمنٹ ایسی لگ رہی ہے، میں غلط ہو سکتی ہے میری اسیسمنٹ. اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا کھیل رہے ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ عوامی جذبات سے، اپنے کارکنوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اپنا بیانیہ بلڈ اپ کرنے کے لیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جوڈیشل کمیشن میں بھی یہی رزلٹ آ گیا تو یعنی دوسرا بھی تو پھر انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہیں، میں بالکل آپ کی اس الفاظ سے میں نے یہ اسیسمنٹ نکالی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں. کھیلتا انسان تبھی ہے کہ جب آپ یہ سوچ رہے ہوتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب، آپ کا کمنٹ. دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف کبھی جھجک نہیں آئی اس کو ہندوستانیوں سے ملنے کے لیے ہمارے زہریلے دشمنوں کے ساتھ. اتنی بھی جھجک نہیں کی کہ اس وقت وہ جا کے غنی کا NDS چیف کو پبلکلی ریسیو کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے بتانا چاہتے تھے دنیا کو کہ میں دیکھیے ان سب کو جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو یہ گورنمنٹ کہتی ہے دشمن ہے، میں تو ان کا دوست ہوں، یہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ہاں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی دن سے 3 سال سے میرے خیال میں نواز شریف ملک سے باہر ہے اور بہت ساری جگہ گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو ملا ہے، اور اس کا ثبوت اور ایویڈنس جو ہے ہمارے ایجنسیز نے نو ڈاؤٹ ہمارے گورنمنٹ کو دیا ہوگا، اور اس وقت گورنمنٹ کا سربراہ عمران خان تھا. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اوپن کورٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کیا انفارمیشن ہے ان کے بارے میں، تو پیش کرنے دیں. ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر وہ ایسا ہے قابل اعتراض تو پھر اعتراض ہونی چاہیے، اور اگر نہیں تو بالکل صحیح ہے، ہی از اے فری مین. ان کو یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس انفارمیشن ہے. آخر 3 سال یہ جو رہے ہیں باہر اور ان کی موومنٹس ظاہر ہے ہماری ایجنسیز فالو کرتے ہیں، کون آیا کون گیا کیا کہا. تو یہ تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ ادھر کس سے ملیں، اور وہ لوگ جو اینٹی عمران تھے ان کے پارٹیز میں، اور وہ لوگ جو بعد میں بھگوڑے بنے ان کے پارٹیز.
ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک فارن ایمبیسی ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی, کیا قسم کی باتیں کر رہے تھے, کیا کچھ دیا. اس لیے کہ وہی لوگ were the subject of an illegal approach, اور وہ ہارس ٹریڈنگ اور بلیک میلنگ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے فارن ایمبیسیز میں, اور ان کے جاسوس کیسے امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے انٹرنل افیئرز میں, اور کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. کیا ختم ہو؟ ہارس ٹریڈنگ اور بلیک میلنگ. قانون چاہتا ہے کہ ختم ہو, مانے آئین چاہتی ہے ختم ہو. اور ججز نے, یہی ججز 5-0 جو اس اسپیکر کے خلاف ڈیسیشن دیا ہے, انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراسنگ دا فلو مانے وہ لوٹا بننا از بیٹریل. وہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر سزا ملنی چاہیے, کم سے کم پبلکلی ان کو یہ ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ایک اوپن ٹرائل, فیئر ٹرائل شاید نکالے گا, اور اگر نکالے گا میں تو بڑا خوش ہوں گا.